بخاری صاحب ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے موقف کی اب انٹرنیشنلی تائید ہو رہی ہے دہشت گردی کو لے کر. پہلے بھی واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ آئی, پھر یوریشیا ریویو کی آئی, اب امریکی محکمہ دفاع جو ہے اس نے خود سے ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے, اور اس کے اندر اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ جو ویپنز 2021 میں امریکہ چھوڑ کر گیا تھا افغانستان کے اندر, وہ لیتھل ویپنز اب ٹی ٹی پی جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے اگینسٹ. اس طرح کے رپورٹس تو آل دو امریکہ کی طرف سے آ جاتی ہیں بخاری صاحب, لیکن کیا پریکٹیکل سٹیپس کچھ لیے جائیں گے امریکہ کی طرف سے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جس کو ہم اتنا ترانے کی طرح گا رہے ہیں کہ پاکستان کا موقف جو ہے اس کو پذیرائی ملی ہے, یہ چاروں رپورٹس, پہلی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی تھی, اس کے بعد واشنگٹن پوسٹ کی تھی, اس کے بعد یوریشیا میگزین کی تھی, اور اب یہ امریکی محکمہ دفاع کی رپورٹ جو ہے, یہ کھلا ثبوت ہے ہمارے اس موقف کا کہ یہ جو شدت پیدا ہوئی ہے پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کے حملوں میں, اس کی وجہ اس اسلحے کا یعنی حصول ہے جو بہت خطرناک, اور جو نیٹو فورسز اور امریکن فورسز استعمال کرتی تھیں. یہ امریکی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں جو اسلحہ پکڑا گیا ان دہشت گردوں سے وہ میچ کرتا ہے ان تمام سیریل نمبرز کے ساتھ جو امریکی اسلحہ تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تجربہ امریکہ کو بھی ہو گیا ہے کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں کسی کے گھر کو ٹھیک کرنے کی, آپ کو الٹیمیٹلی اپنا دامن بچا کے وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے. اور میں امریکہ کے بارے میں ایک خاص بات کہتا ہوں, وہ یہ کہ امریکہ ہر جنگ میں گھس جاتا ہے بغیر کسی ایگزٹ اسٹریٹجی کے. یاد ہے آپ کو میں نے کئی دفعہ یہ اصطلاح استعمال کی ہے. یہی وجہ تھی کہ اس کو ویتنام سے بھاگنا پڑا, اس کو عراق سے بھاگنا پڑا, اس کو افغانستان سے بھاگنا پڑا. یہ سب ثبوت ہمارے سامنے ہے. بخاری صاحب اس رپورٹ میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا تجربہ کسی بھی مستقبل میں کمزور ریاستوں کی تعمیر نو کے لیے احتیاطی سبق ہوگا. بخاری صاحب کیا کوئی ریلیونس آپ دیکھ رہے ہیں غزہ کی سچویشن کے حوالے سے؟ ایبسلیوٹلی دیکھنے کی کیا بات ہے اس میں, تو بالکل واضح روز روشن کی طرح یہ بات اس میں ہے کہ اگر آپ کسی کا گھر ٹھیک کرنے جائیں گے تو پھر آپ کی بھی اپنی خیر بھی نہیں ہے. تو تعمیر نو کے حوالے سے جو امریکہ رول ادا کرنا چاہتا ہے, جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد ہیں غالباً, جو وہ وہاں پر جو وہ بنانا چاہ رہے تھے غزہ ریویریا, یہ ساری خواہشات تو ہو سکتی ہیں, لیکن جب آپ یہ کرنے آئیں گے آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہی ہوا, ہم نے بھی تو کوشش کی تھی نا کہ افغانستان میں امن قائم ہو جائے. ہم بہت خوش تھے کہ دیکھیے ان کی مرضی کی حکومت وہاں قائم ہو گئی ہے, لیکن جو ہم نے اس کی قیمت ادا کی ہے, جو ہم کر رہے ہیں, یہ باقیوں کے لیے بھی سبق ہونا چاہیے. دیکھیے اس وقت یہ جو تفصیل اس رپورٹ کے اندر اس اسلحے کی مہیا کی گئی ہے. بالکل بخاری صاحب, اب جس طرح کا ویپن امریکہ چھوڑ کر گیا ہے, اب وہ پاکستان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے, پاکستان اس سے افیکٹ ہو رہا ہے, تو کیا امریکہ کو پاکستان کچھ پریکٹیکل سٹیپس لینے کی طرف لے کے آ سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ امریکہ نے اس خواہش کا اظہار تو افغانستان سے کر دیا ہے کہ ہمیں اس اسلحے کا حساب دیں, اینڈ وی وانٹ دوز ویپنز بیک. یہ ایک ایسی رپورٹ پر ہوا تھا جو ہم نے یو این میں پیش کی تھی کہ یہ آپ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہمارے لیے درد سر بنا ہوا ہے. یہ ہماری فورسز کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے جو اسلحہ وہ استعمال کر رہے ہیں. جی بالکل. تو یہ ریئلائزیشن ہے امریکہ میں. وہ کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, کیونکہ امریکہ پیا ایسے ہیں جس کا اعتبار کوئی نہیں ہے. بالکل. بخاری صاحب بائی فورس لیا جا سکتا ہے یہ سارے ویپنز واپس؟ دیکھیے میرے خیال سے اگر امریکہ یہ حتمی فیصلہ کر لے تو اگر وہ بیٹھ کے دوحہ میں افغان حکومت قائم کروا سکتا ہے تو وہ کیا نہیں کر سکتا. اس سے پہلے کیا نہیں کیا اس نے. جی بالکل. 10 نہیں 20 سال کی جنگ نیٹو کی فورسز, امریکہ کی فورسز کے ساتھ رہا نہ موجود وہ, اور اب پھر وہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بگرا میں رپورٹ دے دیں. تو امریکہ کا انٹرسٹ اس خطے سے ختم نہیں ہوا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب, لیکن پاکستان میں بھی جو ہے وہ سی ٹی ڈی کافی ایکٹیو ہے اگینسٹ دیز ٹیررسٹس, اور پنجاب میں بھی کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 12 دہشت گردوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. وہ صرف دہشت گردی وہ راہ سپانسرڈ لوگ تھے, وہ راہ کے لوگ تھے. بالکل. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے میرے خیال سے اس کے. ابھی دیکھیے گا آپ اس کے انٹرویوز بھی آئیں گے کہ لوگ وہ کیا کہتے ہیں. پاکستان کا جو ریزالو ہے کہ اب ہم اس فتنے کو پنپنے نہیں دیں گے, اس کے بارے میں میرا خیال ہے کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. چاہے وہ سی ٹی ڈی ہے, چاہے وہ انٹیریئر منسٹری کے تحت آپریشنز ہیں, چاہے وہ رینجر کر رہی ہے, چاہے وہ ایف سی کر رہی ہے, چاہے وہ پاک فوج کر رہی ہے, ان کی خیر اب نہیں ہے. یہ تو میں آپ کو وثوق سے بتا سکتا ہوں, اور یہ بات بھی میں بلیو کرتا ہوں کہ نو بڈی, نو انڈیویجول, نو گروپس, no political party is stronger than the state. State is very powerful. It's very difficult to fight اور اٹیک اسٹیٹ. جی بالکل. بخاری صاحب جس طرح سے ہم بات کریں کہ 12 لوگ گرفتار ہوئے ہیں را کے ایجنٹس, تو
تو بخاری صاحب آہستہ آہستہ ان کے آپ نے جیسے بات کی کہ ان کے ویڈیوز ان کے انٹرویوز جو ہے وہ پاکستان بنائے گا اور چلائے گا، تو اس طرح کے ڈاسیز، اس طرح کی جو ڈیجیٹل پروفس ہیں وہ پاکستان کے موقف کو انٹرنیشنلی تقویت دینے میں مزید کتنا کردار ادا کریں گے اور پھر بھارت کے لیے کتنے زیادہ جو ہے وہ اس کا نیگیٹو ایفیکٹ ہوگا؟ بھارت کو امبیرسمنٹ اٹھانی پڑ رہی ہے، ہمارے موقف کو پذیرائی مل رہی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اٹس اے ریئلٹی آن دا گراؤنڈ۔ ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان کو بلیڈ کرانا چاہتا ہے۔ ہم دونوں سے نپٹ سکتے ہیں، ایک سے ملیٹریلی اور دوسرے سے اس کے خلاف کارروائیاں کر کے۔ جی آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گی کہ اس کے اندر بہت بڑی بڑی کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل ہوں گی اور یہ فتنہ الٹیمیٹلی اپنا دم توڑ جائے گا۔ انشاءاللہ بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس۔